4-5 दिन से یہ بجٹ تقریریں ہو رہی ہیں، میں سمجھ رہا ہوں کہ جس طرح یہ محترمہ بار بار اپوزیشن کو کہہ رہی تھی، اس کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ جو یہ بار بار اپوزیشن کو کہہ رہی ہے وہ اپنے بینچز میں دیکھیں کہ ان کے جتنے بھی ممبران ہیں انہوں نے صرف اور صرف مریم نواز شریف کو خوش کرنے کے لیے، نواز شریف کو خوش کرنے کے لیے باتیں کی ہیں، وہاں پہ بجٹ پہ کوئی بات نہیں کی جو ہمارا اصل مقصد تھا۔ میں سب سے پہلے زراعت پہ بات کرنی چاہتا ہوں کہ جو ہمارے پاکستان میں 62% آبادی جو ہے اس کا زراعت سے تعلق ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس عوام میں بیٹھے ہوئے بھی 62% لوگوں کا تعلق زراعت سے ہے، لیکن ہماری بات قسمتی ہے کہ جتنی بھی سابقہ حکمران یہ اس عوام میں پہنچے، جنہوں نے حکومتیں بنائیں، انہوں نے زراعت کے لیے آج تک کوئی کام نہیں کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جناب اسپیکر، میں شیخو پورہ سے PP 144 سے منتخب ہو کر آیا ہوں۔ میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے بعد اپنی عوام کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس عوام میں مجھے بھیجا، اور اس لیے بھیجا کہ میں اپنے حلقے کے لوگوں کی اور جو ہمارے پنجاب کے مسائل ہیں ان کو حل کریں۔ لیکن 4-5 دن سے یہ بجٹ تقریریں ہو رہی ہیں، میں سمجھ رہا ہوں کہ جس طرح یہ محترمہ بار بار اپوزیشن کو کہہ رہی تھی، اس کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ جو یہ بار بار اپوزیشن کو کہہ رہی ہے وہ اپنے بینچز میں دیکھیں کہ ان کے جتنے بھی ممبران ہیں انہوں نے صرف اور صرف مریم نواز شریف کو خوش کرنے کے لیے، نواز شریف کو خوش کرنے کے لیے باتیں کی ہیں، وہاں پہ بجٹ پہ کوئی بات نہیں کی جو ہمارا اصل مقصد تھا۔ چلیں آپ بجٹ پہ بات کر لیں سرور صاحب۔ جناب بجٹ پہ اسپیکر، بات کریں۔ میں سب سے پہلے زراعت پہ بات کرنی چاہتا ہوں کہ جو ہمارے پاکستان میں 62% آبادی جو ہے اس کا زراعت سے تعلق ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس عوام میں بیٹھے ہوئے بھی 62% لوگوں کا تعلق زراعت سے ہے، لیکن ہماری بات قسمتی ہے کہ جتنی بھی سابقہ حکمران یہ اس عوام میں پہنچے، جنہوں نے حکومتیں بنائیں، انہوں نے زراعت کے لیے آج تک کوئی کام نہیں کیا، جس کی وجہ ہے کہ جسے کسان ریڑھ کی ہڈی کہا جاتا ہے، زراعت کو ریڑھ کی ہڈی کہا جاتا ہے، وہاں پہ آج تک نہ کوئی قبلی طور پر کام کیا گیا ہے اور نہ اس میں کوئی اصلاحات کی گئی ہیں کہ جو چھوٹا زمیندار ہے، جو 4 اور 5 ایکڑ کا مالک ہے، اس کے لیے کوئی اچھا منصوبے لائے جائیں یا جس سے وہ خوشحال ہو سکے۔ جس طرح میرے علم میں ہے کہ پاکستان میں 2 ریسرچ سینٹر ہے، ایک نیشنل ریسرچ سینٹر اسلام آباد ہے اور دوسرا ریسرچ سینٹر فیصل آباد میں ہے۔ وہاں پہ ریسرچ سینٹر تو موجود ہے، وہاں پہ لاکھوں کے کروڑوں کی مد میں تنخواہیں تو ملازمین کو جاتی ہیں، لیکن وہاں پہ ریسرچ کا کام نہ ہونے کے برابر ہے۔ آج زمیندار پریشان ہے اور وہ بیج لینے کے لیے، وہ سبزی کے بیج، وہ گندم کے بیج اور چاول کے بیج لینے کے لیے انہیں باہر سے امپورٹ ہوتے ہیں، جس میں زیادہ تر چائنا سے اور ہمارے ہمسائے ملک انڈیا سے ہوتے ہیں، وہ لینے پر مجبور ہے۔ میں جناب وزیر خزانہ صاحب سے گزارش کروں گا کہ جو ہمارے ریسرچ سینٹر موجود ہیں وہاں پہ لوگ بھی تعینات ہیں، اس پر توجہ دی جائے اور وہاں پہ جو ہمارا غریب کسان آج پس رہا ہے اس کی خوشحالی کے لیے کوئی نہ کوئی اقدامات کیے جائیں۔ اور دوسرا، میں اپنے حلقے کے 2-3 مسائل یہاں پہ وزیر خزانہ صاحب کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جناب اسپیکر، یہاں پہ ایئر ایمبولینس کی بات ہو رہی ہے۔ میرا تحصیل صفدر آباد، یہاں میں 3 سے 3.5 لاکھ کی آبادی ہے، وہاں پہ ایک THQ ہے اور اس THQ میں نہ ڈاکٹر ہے، نہ دوائی ہے اور نہ وہاں پہ ایک بھی ایمبولینس ہے، جس سے جب کوئی مریض وہاں پہ آتا ہے تو وہ میرے علاقے میں سوشل میڈیا پہ ایک ٹرینڈ چلا ہوا ہے کہ وہاں پہ ڈاکٹروں نے ایک ریموٹ رکھا ہوا، جو ہمارے BHU ہے وہاں پہ ایمبولینس اور دوائیوں کا بندوبست کیا جائے۔ اور دوسری بات میں یہ جناب اسپیکر کرنی چاہ رہا ہوں کہ میری تحصیل صفدر آباد جو 1990 میں قائم ہوئی، یہاں کی آبادی 3.5 لاکھ کی ہے، وہاں پہ اس کے بعد اس صفدر آباد تحصیل سے جب ننکانہ ڈسٹرکٹ بنا تو وہاں پہ 2 تحصیلیں، ایک تحصیل شاہ کوٹ اور
तहसील सांगला हेल बनी, वहाँ पे जुडिशल कम्प्लेक्स भी बन गया और वहाँ पे अदालतें काम कर रही हैं। लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि जो मेरे हल्के से 3 दफा MPA और MNA एन के जीत कर आए, उन्होंने उन लोगों को तकलीफ पहुंचाने के लिए, उन लोगों को सजा देने के लिए वहां पे आज तक जुडिशल कम्प्लेक्स नहीं बनने दिया। मेरी वजीर खजाना साहब से और आपकी वसासत से है कि वहां पे जुडिशल कम्प्लेक्स बनाया जाए। जो आज 34 साल हो गए हैं वहां पे लोग महरूम हैं और लोगों को अपना इंसाफ के असूल के लिए 70 किलोमीटर दूर शेखुपुरा हेडक्वार्टर जाना पड़ता है। उनके इंसाफ के लिए वहां पे जुडिशल कम्प्लेक्स बनाया जाए। और दूसरी मेरी एक बड़ी मेजर है कि हमारा जो शेखुपुरा से एक सरगोदा रोड है, वहां से जो एक रोड जाता है वो फरुखाबाद और खानगा डोगरा से होता है सरगोदा जाता है। वहां पे आपको पता है कि सरगोदा से हजारों की तादाद में डैम्पर पूरे पंजाब में सफर करते हैं और जो हमारा रोड है वहां पे हर रोज वहां पे एक्सीडेंट उन डैम्परों की वजह से होते हैं और मेरे हल्के के लोग वहां पे जनाजे ठा कर थक गए हैं। जनाब स्पीकर, वजीर खजाना साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि गाजी मनारा से लेकर खानगा डोगरा तक वन वे रोड का बंदोबस्त किया जाए। और एक उसमें मेरी और आपकी इजाजत आपसे गुजारिश करनी चाहता हूं कि वहां पे 3 पुलिस स्टेशन है। पुलिस स्टेशन सदर फरुखाबाद, पुलिस स्टेशन सिटी फरुखाबाद और खानगा डोगरा से आप रिकॉर्ड में कर देखें कि एक साल में वहां पे सैकड़ों की तादाद में एक्सीडेंटों के पर्चे दर्ज हैं और हजारों की तादाद में लोग मर चुके हैं। वो हमारे डिस्ट्रिक्ट का और मेरे हल्के का मेजर मसला है। वहां पे वन वे रोड तमीर किया जाए। आपका पॉइंट आ गया, बहुत शुक्रिया सरदार और साहब। आखिरी में बात जनाब स्पीकर 1 मिनट में खत्म करनी चाहता हूं। यहाँ पे हमारे जो MPA साहबान है, जो अवाम में बैठे हुए, मेरी खास तौर पर मेरी खवातीन है, वो जो अपनी CM पंजाब के जब उसके तारीफों के पहाड़ कहती हैं तो मैं उन्हें कहता हूं जी बहुत शुक्रिया सरदार साहब, आपका पॉइंट आ गया।